السلام عليكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کی حدیث میں جو گزشتہ جماعت کے سامنے پیش کی گئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع علم کو، علم کے اٹھ جانے کو یا اٹھا لیے جانے کو فتنوں کی علامت بتایا۔ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ جو علامتیں قیامت کی بتائی جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق حالات کی خرابی سے ہے۔ حالات خراب ہونے کے معنی کو سمجھانا ہوتا ہے۔ حالات خراب ہو جائیں گے تو یہ ہوگا۔ تو ایسی علامتیں جن کا حالات کی خرابی سے تعلق ہے، آپ نے جو بیان فرمایا ہے امت کے سامنے، وہ اس لیے تاکہ ان حالات کو خراب ہونے سے بچانے کی تدبیر کی جائے۔ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ تم ان برائیوں کو روکو، ورنہ تو پھر بتانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ ہمیں کیوں کہا گیا ہے؟ علماء نے یہی لکھا ہے، ایک ذمہ داریوں میں سے ایک چیز ہے یہ رفع علم۔ اس کا قیامت سے کیا تعلق ہے، کیا اس میں کچھ ایسی باتیں اور ایسے حقائق پائے جاتے ہیں کہ جس میں کوئی باریکی ہے؟ تو میرے دوستو، بات اصل یہ ہے کہ رفع علم، علم کا اٹھنا مذہب کے اٹھنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان اصل علم ہی کا نام ہے۔ علم جو ہے علم بلا ریب، الایمان ہوا علم بلا ریب، ایسا علم جس میں ریب نہ رہے، شک نہ رہے، ڈاؤٹ نہ رہے، علم حقیقی، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور عمل صالح جو ہے عمل بلا شبہۃ و بلا شہوۃ، ایسا عمل جس کے اندر شبہات نہ ہو اور اس کے اندر اپنی خواہش کا دخل نہ ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو جو علم بلا ریب کا نام ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ بنا کہ علم کا اٹھنا ایمان کا اٹھنا ہے، ایمان کا اٹھنا علم کا اٹھنا ہے۔ اصل میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جو نظر نہ آنے والی باتیں ہیں ان کا علم ہو اور یقینی ذریعے سے ہو، کیونکہ وہ حقائق ہیں۔ نظر آنے والی باتوں سے ان کا ٹکراؤ ہے، مشاہدات سے ان کا ٹکراؤ ہے، نظر آنے والی باتوں سے۔ جیسے یہ ہے کہ دنیا میں انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، مگر اس کے پیچھے کا ہاتھ تو نظر نہیں آتا۔ اس کو یہ پوری کائنات تو نظر آئے گی، کائنات میں حرکت ہے، کائنات میں لیل و نہار ہے، کائنات میں سرما اور گرما ہے، پورے کائنات یہاں سے وہاں تک بھرا ہوا ہے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز سے، مگر اس کے پیچھے کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ علم میں اصل یہ بات ہے، اللہ پاک کی طرف سے جو علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ انسانوں کو دیا گیا، آپ نے بانٹا انسانیت کے اندر، پھر اس کے مطابق تربیت بھی فرمائی۔ وہ اس کا تعلق پورا کا پورا ایسی چیزوں سے ہے جو نظر نہیں آتے۔
اور جو بتانے پر یقین کرنے کی ہوتی ہے. صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بتانے والا اپنے بتانے میں سچا ہے یا نہیں، مخبر صادق ہے یا نہیں. خبر دینے والا سچا ہے تو اس نے جو خبر دی ہے وہ آپ کی دیکھی بھی نہیں ہے، آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے، آپ اس کا تجربہ نہیں کر سکتے، آپ اس کا سائنسی تجزیہ نہیں کر سکتے، مشاہدے میں نہیں آ سکتی وہ چیز، وہ ماننا ہے. آج کی دنیا میں جو مسئلہ پیدا ہوا اس نے مذہب کے خلاف میں کوئی گواہی نہیں دی تھی، مذہب کے اگینسٹ میں نہیں تھا وہ، بلکہ مذہب کی تائید میں تھا. سائنسی علوم کے ارتقاء کا، ٹیکنالوجی کے ارتقاء کا جو مسئلہ تھا وہ مذہب سے ٹکراؤ کا نہیں تھا، لیکن ان علوم کے حاملین مذہب سے بیزار تھے. انہوں نے استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے اس بات کو، اس کو عام کرنے کی کوشش کی. وہ ہوا یہ کہ بھئی جو چیز آپ تجربہ کر سکتے ہوں، جس کا مشاہدہ کر سکتے ہوں، جو آپ فیل کر سکتے ہوں، جو دیکھ سکتے ہوں، وہ ماننے کی چیز ہے، اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. اور جو ان چیزوں کو نہیں کر سکتے آپ، اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. تو علم جو ہے دراصل جو آسمان سے آیا تھا اس کی بنیاد صرف ماننے پر تھی، فیل کرنے پر، تجربہ کرنے پر، مشاہدہ کرنے پر نہیں تھی، تجزیہ کرنے پر نہیں تھی. اور اس وقت جو علم کی بنیادیں ڈالی گئی، یعنی سمجھا گیا، ڈالی کیا گئی ویسے سمجھ لیا گیا، اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ نہیں، آپ کا جو ہے نا آپ کے اپنے تجزیے میں اور تجربے میں آنا چاہیے اس چیز کو. یہاں سے اسلام کی اور غیر اسلام کی تقسیم شروع ہوئی ہے. یوں کہہ لیجیے آپ، یہاں سے مشرقیت اور مغربیت کی شروعات ہیں. مغربی نقطہ نظر یہ ہے، اسلامی نقطہ نظر یہ ہے. مغرب 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 بہت پڑھتے نا، بولا جاتا ہے اپنے اپنے دیار میں تو بہت ہی یہ لفظ بولا جاتا ہے. حالانکہ مغرب جو ہے کوئی ایک جگہ سے تو شروع نہیں ہوتی کہ آپ وہاں سے بولیں گے یہاں سے مغرب شروع ہے. آپ اس کی مغرب ہوگی، آپ کی مشرق ہے، آپ کی مشرق ہے، اس کی مغرب ہے، اور پورے دنیا کے اندر روٹیڈ ہے. کسی ایک جگہ کو تھوڑی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مشرق ہے، کسی ایک جگہ کو تھوڑی کہا سکتا ہے یہ مغرب ہے. مشرق و مغرب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مشرق و مغرب کا جو فرق ہے، یعنی فکری اعتبار سے جو شروع ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے ایمان بالغیب اور ایمان بالشہادہ کی تقسیم سے. مشاہدے پر یقین کی بنیاد ہے، اسی پر زندگی کی بنیاد ہے، تو وہ مغربی افکار کہلاتے ہیں، کہلائے گئے بعد میں. غیب پر ہے اس کی بنیاد، تو وہ اسلامی افکار کہلائے گئے. اس کو مشرق سے بھی تعبیر کرتے ہیں چونکہ اسلام اتنا مشرق ہے. قرآن پاک میں اس لیے یہ بات سمجھائی گئی کہ کتاب الہی جو ہے قرآن پاک راستہ بتائے گی ان کو جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، بالکل پہلے پیج کی دوسری تیسری آیت میں الذین یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ یہ علم کی بنیاد ہے، یہاں سے علم شروع ہے. یہ کنفرم کر لو کہ مخبر سچا ہے کہ نہیں ہے. خبر دینے والے نے جو خبر دی وہ دلیل کے ساتھ، اپنے آپ کے سچا ہونے کی دلیل کے ساتھ دی یا نہیں دی. اس کے ثبوت جتنے چاہے فراہم کر لو، اور آپ نے فراہم کیا، اور قیامت تک کے لیے فراہم ہے اس کے ثبوت. اس نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں، انسین پر جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے راستہ مذہب کا. موٹی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نظر نہیں آنے والی چیز پر اعتماد نہیں کرنا ہے تو ایمان پورا کا پورا نظر نہیں آنے والی چیزوں پر مشتمل ہے. اللہ ہے، فرشتے ہیں، کتابوں کا نزول ہے، پچھلے پیغمبر ہیں، اب تو نظر نہیں آ رہے. تقدیر ہے، موت ہے، جنت و جہنم ہے، آخرت ہے. کون سی چیز نظر آتی ہے بھائی؟ اصل جو ایمانیات ہیں اس میں سے تو ایک بھی چیز نظر نہیں آتی.
اچھا، جب دو اتنے بنیادی فرق پائے جاتے ہیں تو دونوں کا انداز، دونوں کا طریقہ کار، دونوں کی ترتیب، ان سب چیزوں میں بہت بنیادی فرق ہوگا. ایک مسلمان کو یہ سمجھنا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. اسی لیے اس زمانے کے بزرگوں نے، اللہ والوں نے جس چیز کو محنت کی بنیاد بنایا وہ ایمان بالغیب کی قوت، غیبی باتوں پر ایمان لانے کی جو قوت ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے. ایک ہے مان لیا تھا، مانتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ماننے کا تصور بہت دھیرے 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 مزمحل ہو جاتا ہے. وہ جیسا اسٹرانگ ہونا چاہیے ویسا نہیں رہتا، اس کے اثرات انسانی زندگی پر جو ہونا چاہیے ویسے نہیں رہتے، وہ غالب جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں رہتا. اس جگہ کہ ایمان پہ محنت کرو. حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ خاص طور پر اس زمانے میں انہوں نے اس گویا تجدید کا کام کیا اس انداز کی. بزرگوں نے، بہت بزرگوں نے کام کیے، بے شمار بزرگوں نے کام کیے ہیں، سب نے محنت کی اس خاص انداز پر کہ انسانیت کو، امت مسلمہ کو بالخصوص غیب کی، ایمان بالغیب کی بنیادوں پر، ان کی بنیادوں کو مضبوط بنانے پر اٹھایا جائے. اسے ایمان کی محنت کہلاتی ہے. ایمان والے کو کرنا پڑتا ہے یہ، کیونکہ اس کو اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے، بے ایمان کی نہیں ہے. بے ایمان کو ایمان کی دعوت ہے، ایمان کی طرف بلایا جائے. وہ ایمان پر محنت جس میں ایمان بالغیب کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے، مستحضر کیا جائے، حاضر کیا جائے، غالب کیا جائے، اثرات کو ظاہر ہونے دیا جائے، وہ تو مومن کا کام ہے، ایمان والے کا کام ہے. اور جیسے ہی اس پر ایمان لانے کی بات ہوگی، یقین کرنے کی بات آئے گی، تو ایسے فرائض عائد ہوں گے جن کا ظاہری طور پر کوئی آپ کو دنیا سے تعلق نظر نہیں آئے گا. جیسے نماز ہے، سب سے اہم ترین عبادت، سب سے اہم ترین رکن صلاح ہے. اس کا دنیا میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا بلیف، ہمارا یقین ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ راضی ہوتے ہیں، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو برکات نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ہے وہ. لیکن رحمتوں و برکتوں کے لیے تو نماز نہیں ہے نا بھائی، وہ تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، بینیفٹس ہیں اس کے، طبعاً اور ضمناً اس کو لگ کر آ جاتے ہیں. وہ نماز جو ہے وہ اللہ کی جب ذات عالی پر، غیب پر یقین کیا گیا تو ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی ذلت اور عاجزی ظاہر کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے جو اللہ پاک نے مقرر فرمایا. جب تم مانتے ہو اس بات کو جو نظر نہیں آ رہی تم کو، جو کہ ایک حقیقت ہے، تو پھر اس ماننے کا اظہار کرو، ڈرو مت، اور لازم ہے تم پر اس کا اظہار کرنا. وہاں سے آئیے نماز، اقامت صلاۃ ہے. اس لیے الذین یؤمنون بالغیب کے بعد وہ یقیمون الصلاۃ ہے. ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، پانچوں وقت کی نماز، مرد پر بھی عورت پر بھی. پوری امت مسلمہ اس کی ذمہ دار ہے، اور امت مسلمہ کو مجبور کیا جائے گا نماز پڑھنے پر. طاقت نہیں ہے اس لیے مجبور نہیں کر رہے، ورنہ اصولاً امت کی ذمہ داری امت کو ڈنڈے مار کے نماز پڑھوانا ہے. لا اکراہ فی الدین کا تعلق اس سے نہیں ہے. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہیں. دین میں آنے نہیں آنے میں اختیار ہے، دین میں آنے کے بعد دین کو فالو کرنے میں اختیار نہیں ہے. دین کو آپ چاہے اسلام کو قبول کریں چاہے نہ کریں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کو ایمان لانا ہو وہ ایمان لائے، جس کو کفر کرنا ہو وہ کفر کرے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا. بقیہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، کافروں کے لیے جہنم ہے. مرضی ہے آپ کی، ایمان لاتے ہو ایمان لاؤ، کافر رہتے ہو کافر رہو، لیکن کافر کے لیے جہنم ہے. اپنا رزلٹ، اپنا انجام خود متعین کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں تو کوئی جبر نہیں ہے. صرف عیسیٰ علیہ السلام آ کے جبر کریں گے. پوری دنیا میں واحد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو جبر کریں گے اسلام پر. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حضور نے بتایا ہے ہم کو. وہ کہیں گے اما السیف و اما الاسلام. دو ہی صورتیں ہیں، یا تلوار ہے یا اسلام ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کرنے والے ہیں.
اس سے پہلے تک جبر نہیں ہے اسلام مذہب کا. وہ بھی کیوں ہے، وہ بھی ایک خاص مسئلہ ہے، اس کی حکمت ہے. بقیہ یہ کہ ایک آدمی ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، تو اب جبر نہیں ہے اس پہ. نماز پڑھنا ہے پڑھے، نہ پڑھنا ہے نہ پڑھے، روزہ رکھنا ہے رکھے، نہ رکھنا ہے نہ رکھے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا تو کوئی مطلب بنتا نہیں پھر ایمان لانے کا. اسی لیے سزائیں ہیں. نماز نہیں پڑھنے پر سزا ہے، روزہ نہیں رکھنے پر سزا ہے، رمضان میں دکان کھلی ہوئی مل گئی تو سزا ہے، کوئی کھاتا ہوا پکڑا گیا جب تک وضو ثابت نہ ہو سزا ہے. کیوں ہے سزا؟ جبر نہیں ہے تو، مجبوری نہیں ہے تو سزا کیوں ہے بھائی؟ آخرت کے اوپر چھوڑنا تھا کہ جو پڑے گا وہ پائے گا، نہیں پڑے گا وہ بھگتے گا. نہیں، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری اقامت صلاۃ پر امت کو لانا ہے. بالکل ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے ویزا حاصل کر کے اس کنٹری میں داخلہ لے لیا اپنا، اب آ گئے یہاں پہ. یہاں تک یہاں نہیں آئے تھے آپ تو یہاں کے رولز کو فالو کرو نہ کرو، اس میں کوئی جبر نہیں. میں انڈیا میں رہوں، میں پاکستان میں رہوں، میں بنگلہ دیش میں رہوں، میں کئی اور جگہ رہوں، امریکن گورنمنٹ کیا بولتی ہے کیا نہیں بولتی، میری کیا بحث بھائی اس سے. میں چاہے فالو کروں چاہے نہ کروں. لیکن میں انٹر ہو گیا، داخل ہو گیا، تو پھر جو قاعدے قانون ہیں ان کے اس کو تو فالو کرنا ہی پڑتا ہے. یہاں پہ اب اختیار نہیں رہتا کہ نہیں صاحب جو کرے گا وہ پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ بھگتے گا، ہمیں کیا کرنا ہے رہنے دو. یہ بیچارے جتنا سسٹمیٹک انداز میں چلاتے ہیں پوری دنیا کے اس نظام کو، ورلڈ کے اس نظام کو، یہاں کے پورے سسٹم کو، ایک بھی نہیں چل سکتا، ایک دن نہیں چل سکتا. اگر اس نظام کو اس بات کو قبول کر لیں کہ جس کی مرضی ہے کرے، جس کی مرضی ہے نہ کرے. اسلام کا معاملہ تو اس سے بہت آگے کا ہے. اسلام کی نزاکتیں، اللہ کے قوانین کی نزاکتیں حکومت کے قوانین کی نزاکتوں سے 1000 گنا زیادہ ہوتی ہیں. یاد رکھیے، چاہے کتنی پاورفل حکومت ہو، اس کے قانون کی جو نزاکت ہوگی اس میں اگر کوئی سنسیئرٹی ہے، معقولیت ہے، تو اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ کے ہر قانون میں نزاکت ہوگی. اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وہ خالق و فاطر ہے آسمانوں و زمینوں کا، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، جس کے ساتھ چاہے کرے. اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. وہ جو فیصلہ کرے وہی ہوتا ہے، جو ارادہ کرے وہ وجود میں آ جاتا ہے. وہ ہے وہ. اس کے قانون میں کتنی نزاکت نہیں ہوگی سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ نزاکت ہے. اس لیے اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، گھر کے اندر تمام جو لوگ ہیں ان پر محنت ہو، محلے میں جو لوگ ہیں ان پر محنت ہو، بستی میں جو لوگ ہیں ان پر محنت ہو، صوبے میں جو لوگ ہیں ان پر محنت ہو، ملک میں جو لوگ ہیں ان پر محنت ہو، سارے عالم میں جو لوگ ہیں ان پر محنت ہونا. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور جیسے جان سے اللہ پاک کی بندگی کا اظہار لازم، ایسے مال سے اللہ پاک کی بندگی کا اظہار لازم. ومما رزقناہم ينفقون. مانا نہ تمہیں ایک بات کو جو نظر نہیں آتی نہیں مانا، تو اب اپنی جان سے بھی اس کا مظاہرہ ہو اور اپنے مال سے بھی اس کا مظاہرہ ہو. مالی بندگی، جانی بندگی نماز ہے، اور مالی بندگی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. زکوٰۃ اس کا ایک حصہ ہے، اور بھی بے شمار مدات سامنے آتے ہیں. اس لیے ایمان اور اسلام عام طور پر اصطلاح کے اعتبار سے ایمان ماننے کا نام ہے، اسلام کرنے کا نام ہے. اسلام کا تعلق جان کر ماننے سے ہے، اور ایمان کا تعلق، اور اسلام کا تعلق بات ماننے سے ہے، بات کو فالو کرنا، عمل کرنا اس سے ہے. اسلام اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے ظاہر ہونے والی چیز ہے، ایمان اپنے معنی کے اعتبار، مفہوم کے اعتبار سے ظاہر نہیں ہونے والی چیز ہے، اندر پائی جانے والی چیز ہوتی ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کا پوچھا گیا تو آپ نے ایمانیات کا ذکر کیا، جب اسلام کا پوچھا گیا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر فرمایا. الاسلام الایمان، حدیث جبرائیل جو کہ مشہور ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیلات بیان کی. اس لیے میرے بھائیوں، جو وقت ہمارا زندگیوں کا باقی رہ گیا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کا کتنا رہ گیا ہے. جو کرنے کا کام ہے وہ ہے اپنے ایمان کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنانا، مضبوط سے مضبوط بنانا.
اور جس ذات عالی کا یقین اور ایمان بنانا ہے اس کی یاد، اس کا ذکر، اس کا دھیان کثرت سے کرنا ہے. علم کے ساتھ ذکر ہے. ایمانیات جیسے ہی آئیں گے اللہ پاک کا ذکر آ جائے گا. تو یہ خیر اس پر مجھے بات یاد آ گئی کہ علم میں اور ایمان میں ایک اعتبار سے بالکل مساوات پائی جاتی ہے. علم حقیقی کا نام ہی ایمان ہے اور ایمانیات کا نام ہی علم ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھایا جائے گا، اس کا مطلب قیامت کے قریب ایمان اٹھایا جائے گا. لہذا علم پر، علم دین پر محنت ہونا ہے اور ایمان پر محنت ہونا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.